أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عزیزان محترم کنیزان جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دختران ملت، ہم مسلسل امامت کے 8ویں تاجدار امام علی بن موسیٰ رضا پہ ڈسکشن کر رہے ہیں، ان کی حیات طیبہ کے بارے میں اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم نے امام رضا علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں بیان کیا، آپ کے شجرہ نسب کے بارے میں بیان کیا، آپ کی والدہ کے بارے میں بیان کیا، آپ کے اسم کے بارے میں بیان کیا، آپ کے لقبات، آپ کے عزیز و اقارب، اور پھر مولا کی زندگی کے بارے میں، مولا کو ولی عہد کیوں بنایا گیا۔ آج اس پروگرام میں ہم یہ بیان کریں گے کہ امام علیہ السلام کی زیارت کا ثواب کیا ہے اور یہ مومن کے لیے کس کس جگہ پر کام آئے گی۔ امام رضا علیہ السلام کے بارے میں رسالت مآب فرماتے ہیں کہ میرا ایک 8واں بیٹا آئے گا جو عرب و عجم پر حکومت کرے گا۔ گویا جو شخص اس کی زیارت کو گیا وہ مجھ محمد کی زیارت کو آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کی زیارت کا ثواب 1000 حج و عمرہ، حج مقبولہ کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں شہر خراسان میں ایک ٹکڑا ہے جسے توس کہا جاتا ہے۔ مولا فرماتے ایک وقت آئے گا کہ آسمان سے فرشتے زمین پر آئیں گے اور مسلسل قطار کی صورت میں وہ زمین پہ اترتے رہیں گے اور وہ تب تک نازل ہوتے رہیں گے جب تک اسرافیل سور نہیں پھونک دیتا۔ مولا نے فرمایا کہ جو شخص شہر توس میں میری زیارت کو آئے گا خدا پروردگار اسے 1000 حج مقبولہ کا ثواب دے گا، اور جو شخص میری زیارت کو آئے گا گویا وہ میرے جد رسالت مآب کی زیارت کو آئے گا، اور میں ضامن ہوں کہ روز حشر ہم اس کی شفاعت کریں گے، ہم اس کے شفیع بنیں گے۔ پھر مولا نے فرمایا کسی نے پوچھا مولا آپ کی زیارت پہ آنے والے شخص کو کیا انعام ملے گا روز حشر؟ مولا نے فرمایا جب اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ہوگا تو اس وقت میری زیارت کا ثواب یہ ملے گا کہ اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں سے بائیں ہاتھ میں ہوگا تو دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ دوسرا، میری زیارت کا ثواب اسے پل صراط پر سمجھ آئے گی کہ ہم آل محمد کی زیارت کو آنے والے کے لیے کیا انعام دیا جاتا ہے۔ تیسرا، میزان میں جب اس کے نامہ اعمال کو تولا جا رہا ہوگا تو اس وقت میری زیارت اس کے کام آئے گی۔ امام علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، اور جب امام ولی عہد بنے تو بہت سارے لوگ امام سے خوش بھی تھے اور بہت سارے لوگ امام سے ناراض بھی تھے۔ امام کے بہت سارے معجزات ہیں، اور امام کا ایک لقب ہے ضامن آہو، یعنی امام کے نام سے امام ضامن جسے ہم کہا جاتا ہے، یعنی امام آپ کی زندگیوں کے ضامن ہوتے ہیں، یہ ہم اپنی زندگیاں امام کے سپرد کر دیتے ہیں۔ امام کا لقب ہے ضامن آہو۔ اس کے مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت تو یہ کہ امام سفر فرما رہے تھے تو کیا دیکھا، ایک شخص ہے جو ایک آہو کہا جاتا ہے ہرن کو، تو اس ہرن کو لے کے جا رہا تھا اور وہ ہرن گریا کر رہی تھی، مسلسل رو رہی تھی۔ تو مولا نے پوچھا اس سے کلام کرتے ہوئے، کیونکہ امام علم لدنی کے وارث ہوتے ہیں، امام انسانوں کو اگر امام کی معرفت نہیں ہے تو وہ الگ بات ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو، انسانوں کے علاوہ کائنات کے ہر ذرے کو امام کی معرفت ہوتی ہے، خواہ وہ حیوانات ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، حشرات ہوں، وہ امام کی معرفت کو جانتے ہیں۔ جب وہ ہرنی کو لے کے جا رہا تھا تو وہ ہرن رو رہا تھا۔ مولا نے اسے دیکھا اور پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ کہا مولا یہ مجھے شکار کر کے لے آیا ہے، میرا بیٹا صحرا میں جنگل میں پیاسا ہے، بھوکا ہے۔ امام نے فرمایا تم اسے چھوڑ دو، یہ جائے گا اپنے بچے کو سیراب کرنے کے بعد واپس پلٹ آئے گا۔ اس شخص نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام نے فرمایا میں اس کی ضمانت، اس کا ضامن بن کے یہاں بیٹھا ہوں، یہ جائے گا اور جا کے اپنے بچے کو سیراب کرے گا اور سیراب کر کے واپس آ جائے گا۔ امام نے اس کی ضمانت دی، ایک جانور کی ضمانت وقت کے امام دے رہے ہیں۔
مولا اس کے ضامن بن کے اس کے پاس بیٹھے رہے۔ کچھ دیر کے بعد مولا نے کیا دیکھا، وہ ہرن اپنے بچے کو لے کے آ رہا ہے۔ آنے کے بعد اسے مولا کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ امام کا ایک یہ معجزہ۔ امام کا دوسرا معجزہ، جب امام ولی عہد بنے اور خراسان میں آئے تو خراسان میں قحط پڑ گیا، بارش رک گئی۔ جو لوگ ظاہر ہیں وہ جانتے ہیں، وہ پہاڑی ایریا ہے، خوبصورت ملک ہے۔ قحط پڑا تو بہت سارے لوگوں نے، کیونکہ اس وقت کے لوگوں کا ایمان بہت کمزور تھا، یہ کہنا شروع کر دیا کہ کیونکہ انہوں نے امام کو ولی عہد بنایا ہے تو اس کے اثرات یہ ہیں کہ بارش نہیں ہوگی۔ اب بہت سارے لوگ مامون رشید کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، دیکھو اگر بارش نہیں ہوگی تو ہمارا غلہ نہیں ہوگا، اور اگر غلہ نہیں ہوگا تو ہم کھائیں گے کہاں سے؟ مامون رشید نے امام کو بلایا، بلانے کے بعد فرمایا، مولا آپ حجت خدا ہیں اور میں نے سنا ہے آپ کی کوئی دعا خدا رد نہیں کرتا، مولا آپ دعا فرما دیجئے کہ بارش برسے اور قحط سالی ختم ہو جائے تاکہ لوگ سیراب ہو سکیں۔ امام نے فرمایا، دوشنبہ کے روز میں صحرا میں جا کر دعا کروں گا۔ کہا مولا آج کیوں نہیں؟ کہا رات عالم خواب میں میرے جد ختم الرسول دنائے سبل امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اور ان کے ساتھ میرے جد علی امیر المومنین تشریف فرما تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا، فرمایا تھا کہ دوشنبہ کے روز صحرا میں جا کر دعا مانگنا تاکہ لوگوں پر رحم کیا جائے اور رحمت کی بارش برسے۔ امام نے دوشنبہ کے روز آپ صحرا میں آئے، تمام لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ امام نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے، اسے اس کی توحید، اس کی وحدانیت کا واسطہ دیا، اپنے جد رسالت مآب کی نبوت کا واسطہ دیا، علی علیہ السلام کی ولایت کا واسطہ دیا، جناب سیدہ کی طہارت کا واسطہ دیا۔ کہتے جیسے ہی امام علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے جاتے اور مناجات کرتے جاتے، بادل کا ایک گہرا ٹکڑا آیا۔ خراسان کے لوگوں نے بھاگنا شروع کیا۔ جیسے خراسان کے لوگوں نے بھاگنا شروع کیا تو امام نے کہا، رک جاؤ، یہ بادل کا ٹکڑا تمہارے لیے نہیں ہے، یہ بادل کا ٹکڑا پورے عرب کو سیراب کرنے والا ہے۔ مولا نے فرمایا، یہ بادل کا ٹکڑا ابھی یثرب جائے گا، یہ یثرب میں جا کے برسے گا۔ اس کے بعد بادل کا ایک اور ٹکڑا آیا، لوگوں نے پھر بھاگنے کی کوشش کی۔ امام نے فرمایا، رک جاؤ، یہ بادل کا ٹکڑا تمہارے لیے نہیں ہے، یہ فلاں جگہ پہ جا کے برسے گا۔ کہتے اتنے میں پھر ایک بادل کا ٹکڑا آیا۔ امام نے کہا، رک جاؤ، یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ لوگوں نے پھر بھاگنا شروع کیا۔ امام نے کہا، یہ بصرہ میں جا کے برسے گا۔ پھر بادل کا ٹکڑا آیا۔ امام نے فرمایا، یہ قازمین میں جا کے برسے گا۔ پھر فرمایا، یہ سامرا میں جا کے برسے گا۔ پھر فرمایا، یہ نجف میں جا کے برسے گا۔ مولا عرب کے مختلف علاقوں کے نام لیتے رہے اور بتاتے رہے، یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ لیکن جب 11واں ٹکڑا آیا، امام نے کہا، جاؤ اپنا غلہ سمیٹو، یہ بادل کا ٹکڑا تمہارے لیے برسے گا۔ اب خراسان کے لوگوں نے بھاگنا شروع کیا۔ جیسے خراسان کے لوگ اپنے گھروں میں پہنچے، اپنے غلے کو سمیٹا، اتنی رحمت کی برسات، اتنی رحمت کی بارش ہوئی کہ پورا خراسان جل تھل ہو گیا۔ ہر شخص، چھوٹا بڑا بچہ، امام کے اس معجزے کو دنیا میں اس کا چرچا کرنے لگا۔ ہر چھوٹے بڑے کی زبان پر امام کا یہ معجزہ تھا۔ اب بہت سارے لوگوں نے، مامون نے جب یہ دیکھا کہ مجھ سے زیادہ لوگ امام کے قریب ہو رہے ہیں، تو اس نے اپنے وزیر کو بلایا کہ کوئی اہتمام کرو، کوئی بھی اہتمام کرو، ایسا نہ ہو لوگ مجھے چھوڑ کر امام کی طرف راغب ہو جائیں۔ اس نے کہا، ایسا کوئی مشکل نہیں ہے، فلاں شخص ہے جو کسی کا لحاظ نہیں کرتا، اسے بلاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ امام کے لیے کیا کہتا ہے اور امام کی شان میں کیا گستاخی کرے گا۔ جو بات وہ کہے گا تم اسے درہم اور دینار دینا، جیسے لوگوں کو خریدا جاتا ہے، تم اسے خریدو، وہ امام کی شان میں گستاخی کر دے گا اور لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ امام کی کیا عظمت ہے۔ یہ علی ابن موسیٰ رضا نے جو کہنا تھا، یا یہ جو بارش ہوئی، یہ خدا کی رضا تھی۔ خیر، اس شخص کو بلایا گیا، امام کو بھی بلایا گیا۔ اب جب امام داخل دربار ہوئے تو وہ شخص کہنے لگا، اے امام رضا، یہ جو نعوذ باللہ من ذالک آپ نے ڈرامہ رچایا ہے، یہ بارش والا، بارش تو ہونی تھی اور بارش کا ہونا ایک یقینی تھا، یہ کوئی ایسا معجزہ نہیں ہے، یا یہ کوئی آپ کی دعا یا مناجات کا اثر نہیں ہے۔ بارش کا ایک وقت معین تھا، اس وقت پر وہ بارش آئی۔ امام نے فرمایا، اے بدبخت انسان، کیا تمہیں ابھی بھی ہماری معرفت نہیں ہوئی؟ وہ دیکھ کر کہنے لگا، اتنی اگر معرفت کی بات ہے تو یہ قالین میں 2 شیر ہیں، اگر اتنی آپ کی معرفت ہے تو ان سے کہیے یہ آئیں اور مجھے چیر پھاڑ کر کھا جائیں۔ امام نے مسکرا کر کہا، اے بدبخت شخص، حرام کی موت مرنا چاہتا ہے، ہمارے لیے مشکل نہیں ہے کہ ہم اسے اشارہ کریں اور یہ باہر آ جائیں۔ دیکھ کر کہنے لگا، اگر اتنے ہی تو معجز نما ہو تو ان کو حکم دو، میں کہتا ہوں مجھے حرام کی موت ہی مرنا ہے، انہیں حکم دو اور یہ آئیں اور مجھے چیر پھاڑ کر کھا جائیں۔ امام نے اپنی آنکھوں سے ان شیروں کو دیکھا
کہتے ہیں قالین میں حرکت پیدا ہوئی، دھاگوں میں سانسیں چلنے لگی. کہتے ہیں وہ دونوں شیر ویسے ہی قالین سے نکلے، سب سے پہلے امام کی قدم بوسی کی اور اس شخص کو چیر پھاڑ کر کھا گئے. جب اس شخص کو چیر پھاڑ کر کھا گئے، مامون رشید نے یہ معاملہ دیکھا تو عالم غش میں چلا گیا. وہ دونوں شیر امام کے قریب آئے اور آ کے کہنے لگے مولا ہمیں حکم دیجئے کہ ہم اس شخص کو بھی اس دنیا سے اس کا خاتمہ کر دیں جو دل سے آپ کے ساتھ بغض رکھتا ہے اور دنیا داری کے لیے دکھاتا ہے کہ میں امام کے کتنے قریب ہوں. امام نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا ہونا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو حق اور باطل میں فرق نظر آ سکے. کہتے ہیں انہوں نے پھر مولا سے اجازت طلب کی، مولا اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ امام نے فرمایا جہاں سے آئے ہو وہیں واپس چلے جاؤ. کہتے ہیں وہ دونوں شیر قالین میں واپس چلے گئے. امام رضا علیہ السلام کے بے شمار معجزات ہیں، بے شمار معجزات. لوگ وقتاً فوقتاً وقت کے امام کو آزماتے تھے اور جاننا چاہتے تھے کہ مولا کے پاس کون سی ایسی کرامات ہیں اور کون سے ایسے معجزات ہیں. اس میں بہت سارے معجزات ہیں، ہم آئندہ آنے والے پروگرامز میں ان کو ڈسکس کریں گے اور کوشش کریں گے کہ بہت سارے اور بھی معجزات جو امام رضا علیہ السلام سے منسوب ہیں. کچھ ٹائم پہلے میں نے ایک بک پڑھی جس میں ایک یورپ کے شخص نے معجزات امام رضا علیہ السلام میں، یہ آپ کو ایک ملے گا واقعہ. اس میں یورپ کا ایک شخص تھا، کیونکہ ایران میں ٹورزم بہت زیادہ ہے، بہت لوگ جو ہیں وہاں آتے ہیں ٹورزم کے لیے. ایران ایک خوبصورت شہر ہے، خوبصورت ملک ہے اور بہت سارے لوگ طوس میں آتے ہیں، مشہد میں آتے ہیں. وہ لکھتا ہے معجزات امام رضا میں، کہتا ہے میں ٹور کے لیے آیا تھا کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ ایران بہت خوبصورت ہے، لیکن جب میں مشہد میں آیا تو میں نے دیکھا ایک بہت خوبصورت محل ہے. میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے اور اتنا خوبصورت، اتنی خوبصورت جگہ، اتنا بڑا محل، کیا کوئی تاریخی مقام ہے؟ تو وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ پروفٹ محمد کے 8ویں بیٹے ہیں. وہ کہتے ہیں میں پورے حرم کا طواف کرنے لگا، کرتے کرتے جب میں باب شفا پر پہنچا تو میں نے عجیب منظر دیکھا. میں نے دیکھا وہاں بہت سارے مریض بندھے ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگ ان کے ساتھ ہیں. جیسے کہتے ہیں میں قریب گیا، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ لوگ کیوں بندھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ باب شفا ہے، یہاں پہ لوگوں کو شفا ملتی ہے، جو مریض ہے وہ یہاں باندھ دیا جاتا ہے. اس نے کہا اگر مریض نہ آ سکے تو کیا اس کی جگہ کوئی اور شخص یہاں بیٹھ سکتا ہے؟ کسی نے کہا ہاں بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بیٹھ جاؤ. اس نے کہا میرے گھر میں میری بیٹی بیمار ہے، کیا میں اس کے لیے یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ کسی نے کہا حرج کوئی نہیں ہے، آپ تشریف رکھیں. وہ کہتا ہے میں ساری رات وہاں بیٹھا رہا. جب میں ساری رات بیٹھا رہا، کیونکہ میرا سارا ساز و سامان میرے ہوٹل میں تھا، میں واپس آیا صبح کے وقت. جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا میرے لیے بہت ساری فون کالز تھیں. اچھا میں نے واپس اپنے وطن میں، اپنے شہر میں کال کی تو وہ میری بیوی کی کال تھی. کہتا میں نے واپس کال ملائی اور پوچھا خیر تھی، تم نے پوری رات مجھے بار بار کالز کرتی رہی، کیا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ میری بیٹی ٹھیک ہے؟ کہتی ہے ہاں لیکن تمہارے لیے خوشخبری ہے. وہ کہنے لگا کیا؟ کہتی ہے رات کے آدھ پہر میں ہمارے دروازے پر دق الباب ہوئی، کوئی سفید ریشم مبارک والے بزرگ آئے اور میں نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا مجھے علی ابن موسیٰ رضا کہا جاتا ہے، ہٹو اور مجھے راستہ دو. کہتے میں نے انہیں نہیں بتایا کہ ہماری بیٹی کس کمرے میں ہے. وہ اپنا راستہ لیتے ہوئے ہماری بیٹی کے کمرے تک آئے اور دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے اسے کھڑا کر دیا. وہ کہنے لگی کہ رات سے ہماری بیٹی چل رہی ہے. وہ شخص کہتا ہے میں بھاگتا ہوا واپس امام رضا کی بارگاہ میں گیا اور جا کے میں نے سجدہ شکر ادا کیا اور اس وقت میں نے اسلام قبول کر لیا. مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت امام رضا کتنے مریضوں کو شفا یابی صحت عطا کر رہے ہیں، لیکن دل سے دعا ہے پروردگارہ امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں جتنے مومن و مومنات بیمار ہیں کل مومن و مومنات کو شفا کلی عطا فرما اور ہم سب کو سیرت امام پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور روز حشر ہم سب کو شفاعت آل محمد نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.